عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 9ویں جماعت کے اسباق میں مشق 3.3 کے چند سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 2، 4 اور 6۔ سوال نمبر 2 میں ہے، اگر علی، دانیال اور عبداللہ 7,50,000 روپے کی سرمایہ کاری سے 15% نفع حاصل کرتے ہیں تو نفع میں ہر ایک کا حصہ معلوم کیجیے اگر ان کے حصوں میں نسبت 2:3:5 ہو۔ تو ان تینوں علی، دانیال اور عبداللہ کی کل سرمایہ کاری ہے 7,50,000 روپے۔ سوال نمبر 2، تینوں کی کل سرمایہ کاری، ان تینوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، تینوں کی کل سرمایہ کاری۔ تو نفع دیا ہوا ہے 15%۔ نفع کو ان تینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ نفع فیصد میں دیا ہوا ہے، ہم نے نفع کی رقم معلوم کرنی ہے۔ نفع کی رقم برابر ہے وہ ہوگا 7,50,000 کا 15%۔ فیصد کی جگہ 100 ضرب 7,00,000، 2 0 سے کٹ گئے، باقی وجہ 7,500۔ اس کو 15 سے ضرب دیں گے، 7,500 ضرب 15، جواب آ جائے گا 15 0 0 15 0 0 15 5 75 7، 15 7 105 اور 7 112، 1,12,500 روپے منافع ہے۔ اب ہے حصوں میں نسبت، حصوں میں نسبت تینوں کے، پھر ان حصوں کا نسبتی مجموعہ۔ حصوں میں نسبت 2:3:5، 2:3:5، نسبتی مجموعہ ہوگا 2 + 3 + 5 برابر ہے 10۔ اب پہلے شخص کا حصہ یعنی علی کا حصہ، علی کا حصہ عبداللہ، دوسرا دانیال ہے، تیسرا عبداللہ ہے جس کا سب سے زیادہ ہے۔ دانیال کا حصہ اور عبداللہ کا حصہ۔ علی کا حصہ ہے 2 نسبتی مجموعہ ضرب کل منافع۔ منافع میں حصہ دینا ہے، یہ 0 0 سے کٹ گیا، 11,250۔ اس کو جب 2 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 22,500 روپے۔ دانیال کا حصہ ہے 3/10 ضرب 1,12,500، 0 کو 0 سے ضرب دیں گے اور یہ 11,250 کو اب 3 سے ضرب دیں گے، جواب آئے گا 33,750۔ یہ علی کا، دانیال کا۔ عبداللہ کا حصہ ہے، اس کا ہے 5، یعنی 10 میں سے 5 حصے ہیں، 10 میں سے 5 یعنی 5/10 ضرب 1,12,500۔ یہ بھی 0 0 سے کٹے گا، تو یہ ہے 11,250۔ اس کو جب 5 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 56,250۔ اب ان تینوں کو جمع کریں گے تو اس کے برابر ہوگا، دیکھیں 11 5 55، 250 کو جب 5 سے ضرب دیں گے 1250، 1250 کا 1,000 ادھر آئے گا، 56,250۔ تو یہ سوال نمبر 2 ہے۔ سب سے پہلے اس میں نفع فیصد میں دیا ہوا ہے، نفع ہم نے خود معلوم کیا، پھر سوال نمبر 1 کی طرح اس نفع کو 3 بندوں میں ان کے حصوں کی نسبت سے تقسیم کر دیا۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، اسی مشق کا سوال نمبر 4۔ اس میں ہے کہ 3 اشخاص نے ایک کاروبار میں 30 لاکھ کی سرمایہ کاری کی اور ان کے حصوں کی نسبت 2:3:7۔ انہوں نے 6 لاکھ روپے نفع حاصل کیا۔ اگر وہ اپنا کاروبار ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہر حصہ دار کے حصہ میں کتنی رقم آئے گی؟ 3 اشخاص نے 3 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری سے کاروبار کیا، 6 لاکھ نفع حاصل کیا، نفع دیے ہوئے۔ تو سرمایہ کاری کی کل رقم، سرمایہ کاری کی کل رقم اور منافع دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں۔ 30 لاکھ سرمایہ ہے کاروبار میں،
اس پہ 6 لاکھ منافع ہے، تو یہ دونوں ملا کے کل سرمایہ بما منافع. اب ان دونوں کو جمع کریں گے، 30 میں 6 جمع کریں گے، پہلے لکھ لیں ایک بار، جمع 6، جواب ہے 36 لاکھ روپے ٹوٹل رقم ہے. اب ان تینوں کے حصوں میں نسبت ہے اور اسی طرح نسبتی مجموعہ. تو پہلے ہم تینوں کے حصوں میں نسبت معلوم کرتے ہیں، وہ ہے 2 3 7، 2 نسبت 3 نسبت 7. نسبتی مجموعہ ہے 2 جمع 3 جمع 7 برابر ہے 12. تو پہلے شخص کا حصہ. اب یہ سوال نمبر 1 اور 3 کی طرح ہو گیا، 1 3 اور 5 کی طرح. دوسرے شخص کا حصہ، تیسرے شخص کا حصہ. پہلے کا حصہ ہے 12 میں سے 2 حصے، 2/12 ضرب کیا ہے 36 لاکھ ٹوٹل رقم ہے. اب یہ 12 کے پہاڑے میں 36 آتا ہے، 12 × 12 12 3 36، باقی 5 زیرو ہیں، یعنی جب 36 لاکھ کو 12 پہ تقسیم کریں گے جواب آئے گا 3 لاکھ. 3 لاکھ کو 2 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 6 لاکھ. پہلے شخص کا حصہ ہے 6 لاکھ. دوسرے کا ہے 3 کو جب 3 سے ضرب دیں گے 9 لاکھ آئے گا. حل اس طرح کریں گے، 3/12 ضرب 36 لاکھ برابر ہے 3 تیا 9 لاکھ. اور تیسرے کا حصہ ہے 7/12 ضرب 36 لاکھ، 12 × 12 12 3 36. 3 کو 7 سے ضرب دیں گے جواب آئے گا 21 لاکھ. پہلے کا 6، دوسرے کا 9، تیسرے کا 21 لاکھ. یہ ہے کل رقم، اور منافع تینوں میں اس حساب سے تقسیم ہو جائے گا. اصل رقم بھی مل جائے گی اور منافع بھی شامل ہے اس میں. تو تینوں کا حصہ ہم نے معلوم کیا ہے. اب اس کے بعد سوال ہے، سوال نمبر 6، امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو حل کرتے ہیں. سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں ہے اگر ایک کل منافع ہے وہ 3 بندوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک منافع ہے اس کی نسبت بھی دی ہوئی ہے، تو کل رقم ہم نے بتانی ہے اور اشخاص ہیں 3 A B اور C. ان میں ایک رقم 10 نسبت 7 نسبت 5 کی نسبت میں تقسیم کرنا ہے. اگر B کو C کی نسبت 14 روپے اضافی ملتے ہیں تو A کو کتنے روپے ملیں گے؟ تو یہ ہے ہمارا A B اور C کا کل رقم جو ہے نا، یعنی ہم فرض کریں گے، فرض کیا کل رقم تینوں کی وہ ہم نے X روپے فرض کر لی. اسی طرح اب حصوں میں نسبت دی ہوئی ہے اور نسبتی مجموعہ معلوم کریں گے. پھر ہم A کا B کا C کا حصہ معلوم. حصوں میں نسبت ہے 10 نسبت 7 نسبت 5، 10 نسبت 7 نسبت 5. تینوں کو جمع کریں، 10 جمع 7 جمع 5 برابر ہے، نسبتی مجموعہ ہے 22. اب ہم A کا حصہ معلوم کرتے ہیں. اسی طریقے سے A کا حصہ ہوگا 10 پہلا بٹا کل 22 ضرب کل رقم یعنی X، یا A کا حصہ. اسی طرح B کا حصہ ہوگا 7/22 ضرب X. اسی طرح C کا حصہ ہوگا 5 اس کے 5 حصے ہیں 22 میں سے ضرب X. تو ایک اور چیز یہاں پہ دی ہوئی، ایک اشارہ دیا ہوا ہے کہ B کو C کی نسبت 14 روپے اضافی ملتے ہیں. B کو C کی نسبت، یعنی B کا حصہ سوال کی شرط کے مطابق، سوال کی شرط کے
مطابق بی کا حصہ برابر ہے سی کا حصہ جمع 14، یعنی بی کے حصے میں سی سے 14 روپے اضافی ہیں تو سی میں 14 جمع کریں گے تو وہ بی کا حصہ آ جائے گا۔ اب یہ بی کا حصہ جو ہم نے ابھی معلوم کیا تھا وہ ہے 7/22 ضرب ایکس، اور سی کا حصہ ہے 5/22 ضرب ایکس جمع 14 ویسے کا ویسے۔ اب اس کو حل کرتے ہیں، ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے تو ایکس کے ساتھ جو رقم ہے اس کو اس سائڈ پہ لے کے آئیں گے، ہمارے پاس آئے گا 7/22 ایکس منفی 5/22 ایکس برابر ہے 14 اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اب اس کا ایل سی ایم لیں گے، یہاں پہ ہے ایکس دونوں میں، پہلے اس کو کامن لے لیں، ایکس دونوں میں کامن، اب ان کا ایل سی ایم لیں گے، ایل سی ایم 22 ہے، لائک رقمیں ہیں، لائک فریکشنز ہیں، تو کیا ہوگا 7 میں سے 5 منفی ہوگا برابر ہے 14، تو یہاں سے 7 میں سے 5 منفی کریں گے، یہ آئے گا 2/22 ضرب ایکس برابر ہے 14۔ اب یہ دونوں ایون نمبرز ہیں، کٹ جائیں گے، 2 × 2 11 × 2 22، تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1/11 ایکس برابر ہے 14، یہ ہے 1/11، مساوات کی دوسری سائڈ پہ جا کے وہ بن جائے گا 11/1، تو 14 کو 11 سے ضرب دیں گے، 11 × 4 44، 4 حاصل، 11 اور 5 11 اور 4 15، 154 روپے کل رقم آ گئی، کل رقم ہے 154 روپے۔ اب ہم نے ایک کا حصہ معلوم کرنا ہے، صرف ایک کا حصہ، وہ ہم یہاں پہ معلوم کرتے ہیں، ایک کا حصہ بتانا ہے، بی کا بھی بتا سکتے ہیں لیکن پوچھا سوال میں گئے ایک کو کتنے روپے ملیں گے، تو ایک کا حصہ ابھی معلوم کرتے ہیں، وہ ہے 10/22 ضرب 154، اس کو حل کرتے ہیں، دونوں ایون نمبرز ہیں، 2 پہ تقسیم ہوں گے، اب یہ 11 پہ تقسیم ہوگا، 11 × 11 باقی 4 11 4 14 5 70، ایک کو ملیں گے 70 روپے 154 میں سے۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز 3.3 کو ہم نے مکمل کیا ہے، کاروباری حساب کے بارے میں تھے۔ ان سوالات کو غور سے سنیں، پریکٹس کریں، ویڈیوز کو لائک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔